السلام علیکم، بخاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دا مافیا گینگ، قسط نمبر 26، ریحان شیخ کی قلم سے لکھا گیا۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ باس، ہمیں خبر ملی ہے۔ مارکو نے آہستہ سے سر اٹھایا تو سیمون فوراً بولا، شہر کے پرانے کارگو ٹرمینل میں ایک خفیہ شپمنٹ موجود ہے۔ مارکو کی آنکھیں فوراً سکڑ گئیں۔ کس قسم کی شپمنٹ؟ شاید دستاویزات، ہارڈ ڈرائیوز اور کچھ بلینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ۔ چند لمحوں کے لیے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ پھر مارکو خطرناک دھیرے لہجے میں بولا، یہ معلومات تمہیں کہاں سے ملی؟ ہمارے ایک آدمی نے خبر دی ہے۔ مارکو خاموش ہو گیا۔ چہرہ بے حد سنجیدہ تھا کیونکہ وہ فائلز عام نہیں تھی۔ اگر وہ واقعی کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کی پوری ایمپائر خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اگلے لمحے وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی نکالو، سیمون چونکا۔ باس، آپ خود جائیں گے؟ مارکو نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ تم سب میری نظروں میں مشکوک ہو۔ دوسری طرف مافیا کوئن خاموشی سے بڑی اسکرین کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے کارگو ٹرمینل کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ ہر داخلی دروازہ، ہر ایگزٹ، ہر شیڈو، سب اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ لورینزو آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ وہ نکل چکا ہے۔ مافیا کوئن کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پورے وقت پر؟ اگر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹریپ ہے تو؟ لورینزو نے اسکرین پر نظریں جمائے رکھی۔ مافیا کوئن چند لمحے خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، تب بھی وہ آئے گا۔ لورینزو نے اس کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے خود ہی سمجھ گیا کیونکہ خوفزدہ آدمی ہمیشہ اپنی سب سے قیمتی چیز بچانے بھاگتا ہے، اور مارکو اس وقت خوفزدہ تھا، بہت زیادہ۔ پرانا کارگو ٹرمینل تقریباً ویران پڑا تھا۔ بڑی بڑی کنٹینرز قطاروں میں کھڑی تھی۔ اوپر لگی ٹمٹماتی روشنیاں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ مارکو آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ سیمون کے علاوہ چند مسلح آدمی بھی تھے۔ ہر طرف چیک کرو، اس نے حکم دیا۔ آدمی فوراً مختلف سمتوں میں پھیل گئے، جبکہ مارکو کی نظریں مسلسل ارد گرد گھوم رہی تھیں، جیسے اسے ہر سائے میں خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے رکھی ایک سیاہ بریف کیس پر پڑی۔ وہ فوراً رکا، چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ پورا ٹرمینل خاموش تھا، اتنا خاموش کہ قدموں کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ مارکو بریف کیس کے سامنے پہنچا اور جھک کر لاک کو کھولا، اور اگلے ہی لمحے ایک سرخ لائٹ جل اٹھی۔ مارکو کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ موو بیک! مگر اس کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی پورے ٹرمینل کی روشنیاں بجھ گئی۔ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے ٹرمینل میں لگے بڑے خفیہ اسپیکر میں خود بخود آن ہو گئے، اور وہی جانی پہچانی آواز گونجی، تم واقعی پریڈکٹیبل ہو مارکو۔ مارکو کی مٹھی بھینچ گئی۔ سامنے آؤ، ہلکی سی ہنسی گونجی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مارکو کا ہاتھ فوراً اپنی پستول پر گیا۔ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر ٹرمینل کے دوسرے سرے پر ایک ہلکی سرخ روشنی جلی، اور اس روشنی کے اندر سیاہ لباس میں کھڑی ایک لڑکی نظر آئی۔ چہرہ مکمل نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ لمبا سیاہ کوٹ، ہاتھ آرام سے سامنے باندھے ہوئے، اور انداز ایسا جیسے وہ یہاں لڑنے نہیں، صرف کھیلنے آئی ہو۔ مارکو کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کے آدمی نے فوراً پستول تان دی، مگر وہ لڑکی ہلی تک نہیں، جیسے ان سب کی موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ ہلکی سی اس کی ہنسی گونجی۔ اتنی پستول؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، مارکو تم آج بھی بہت ڈرتے ہو۔ مارکو کے سخت جبڑے ہوئے، مگر اس بار اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اور تم آج بھی ڈرامائی انداز میں انٹری لینا نہیں بھولی، لبوں پر زبردستی ہلکی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ اوہ، مافیا کوئن نے ہلکا سا سر ٹیڑھا کیا۔ تمہیں یہ ڈرامہ لگ رہا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، مجھے تو یہ تمہارا ڈر لگ رہا ہے۔ مارکو کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کھیل تو اب ختم ہو چکا ہے مافیا کوئن، مگر جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھا وہ جگہ خالی ہو گئی۔ مارکو فوراً رک گیا۔ چہرے پر پہلی بار واضح چونک ابھری تھی، کیونکہ ایک لمحہ پہلے وہ وہاں کھڑی تھی۔ پھر ٹرمینل کی دوسری طرف سے ہلکی سی تالی کی آواز گونجی۔ مارکو فوراً پلٹا، اور وہاں وہ دوبارہ کھڑی تھی۔ اس بار ایک کنٹینر کے اوپر ہوا اس کے کوٹ کو ہلکا سا لہرا رہی تھی۔ غلط ڈائریکشن مارکو،
اس کے آدمی میں واضح بے چینی پھیلنے لگی۔ ایک نے گھبرا کر پوچھا، باس یہ اچانک وہاں کیسے؟ خاموش رہو، مارکو غصے سے دھاڑا، مگر اس کی آواز میں پہلی بار جھنجھلاہٹ سے زیادہ بے چینی تھی۔ مافیا کوئی آہستہ سے کنٹینر سے نیچے اتری، انتہائی اطمینان کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ ہلز کی آواز ٹرمینل میں خطرناک انداز سے گونج رہی تھی۔ پھر وہ اچانک رکی اور دھیرے سے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ چلو، ہلکی سی ہنسی، اس بار تمہیں موقع بھی دے دیتی ہوں۔ مارکو کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تم سمجھتی ہو میں تمہیں نہیں ماروں گا؟ نہیں، وہ آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں تم خود پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ بس یہی جملہ کافی تھا۔ گولی چلنے کی آواز پوری ٹرمینل میں گونج گئی۔ مارکو کے آدمی چونک اٹھے۔ گولی سیدھا مافیا کوئن کے سینے کے پار گزری، مگر خون کا ایک قطرہ تک نہیں گرا۔ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی، چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ مارکو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ اس کے ایک آدمی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ناممکن۔ پھر مافیا کوئن کا جسم ہلکا سا فلیکر ہوا، جیسے تصویر بکھر رہی ہو، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ مکمل غائب ہو گئی۔ پورے ٹرمینل میں سناٹا چھا گیا۔ مارکو کی سانسیں اب پہلے سے بھاری ہو چکی تھی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا وہ جس سے لڑ رہا ہے وہ ایک انسان نہیں تھی، وہ ایک نائٹ میئر ہے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اس کو بالکل پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، بالکل قریب۔ سرد سانس اس کی گردن سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے وہی روبدار آواز اس کے کان کے قریب گونجی، تم ابھی بہت سست ہو مارکو۔ مارکو فوراً پلٹا، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے اس کی بندوق جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے گرا دی۔ بندوق فرش پر جا گری۔ مارکو نے غصے سے سامنے دیکھا اور پہلی بار مافیا کوئن واقعی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈائننگ روم میں غیر معمولی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ آج ماحول عجیب حد تک خاموش تھا۔ نہ کسی نے ہلکی پھلکی بات کی اور نہ ہی معمول کی گھریلو آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اذان شاہ صوفے پر خاموش بیٹھے تھے، جبکہ عارفہ بیگم ان کے برابر میں بیٹھی بار بار کومل کی طرف دیکھ رہی تھی، اور سامنے بیٹھی کومل اپنی انگلیاں بے اختیار مروڑ رہی تھی۔ چہرے پر واضح بے چینی تھی۔ آخر کار اذان صاحب نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولے، ہم نے بہت سوچا ہے۔ کومل کی نظریں فوراً ان کی طرف اٹھیں، مگر دل کی دھڑکن عجیب انداز میں تیز ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اذان صاحب نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر تم واقعی جمی کو پسند کرتی ہو تو ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ کومل چند لمحے تک انہیں دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ بابا، اس کی آواز میں مشکل نکلی۔ عارفہ بیگم آہستہ سے بولی، ہم تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ کومل کی آنکھوں میں بے اختیار نمی ابھر آئی، کیونکہ اسے پوری امید تھی کہ گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، مگر آج سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اذان شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کومل فوراً سیدھا ہو کے بیٹھی۔ ہم کسی بھی رشتے کو بغیر خاندان کے نہیں کرتے۔ وہ رکے، پھر واضح انداز میں بولے، اسے کہو اپنے والدین کے ساتھ گھر آئے۔ کومل کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہوئی، مگر اس بار خوشی سے۔ جی بابا۔ عارفہ بیگم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر سب ٹھیک رہا، وہ محبت سے بولی، تو ہم جلد نکاح کی بات آگے بڑھائیں گے۔ کومل بے اختیار مسکرا دی، اور شاید پہلی بار اسے لگا تھا کہ سب واقعی ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس شخص پر وہ سب سے زیادہ یقین کر رہی ہے، اصل میں وہی سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ مارکو کی بندوق فرش پر گرنے کی آواز ابھی تک ٹرمینل میں گونج رہی تھی، مگر اس کی نظریں صرف سامنے کھڑی اس لڑکی پر جمی تھیں۔ اس بار وہ واقعی اس کے سامنے تھی، کوئی سایہ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی پروجیکشن نہیں۔ مافیا کوئن چند قدم کے فاصلے پر بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑی تھی۔ چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی موجودگی پورے ماحول پر بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ مارکو نے فوراً مٹھیاں بھینچی۔ تم سمجھتی ہو یہ کھیل تم جیت چکی ہو؟ مافیا کوئن ہلکا سا ہنسی اور اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ہلز کی آواز خاموش ٹرمینل میں عجیب انداز سے گونج رہی تھی۔ کھیل؟ وہ دھیرے سے بولی، مارکو، تم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ کھیل کب شروع ہوا تھا۔ مارکو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ اس بار مافیا کوئن رکی، پھر بہت آہستہ سے اس کی طرف جھکی۔ تمہارا خوف۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک ٹرمینل کے مختلف حصوں سے دھات کھسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ بڑے کنٹینرز آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدلنے لگے۔ مارکو کے آدمی گھبرا گئے۔ باس، راستہ بند ہو رہا ہے۔ یہ سب کون چلا رہا ہے؟ اس کے آدمیوں سے مختلف آوازیں آنے لگی۔ اوپر لگی سرخ روشنیاں بار بار جل بجھ رہی تھیں۔
पूरा टर्मिनल अब मेज़ जैसे लगने लगा था। हर तरफ साए, हर तरफ आवाज़ें, और उन सब के दरमियान माफिया क्वीन अभी पुरसकून खड़ी थी। फिर तमाम अचानक स्पीकर से मुख्तलिफ कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दर्जनों लोग टर्मिनल में चल रहे हों। मार्कियों के आदमियों ने बौखलाकर मुख्तलिफ सिमतों में पिस्तौल तान दी। वो वहाँ है, नहीं, इधर। मैंने हरकत देखी, मगर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खौफ, बेचैनी। माफिया क्वीन हल्का सा हंसी। कितना आसान है तुम लोगों को डराना। मार्को गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। इनफ। मगर उसके कुछ कहने से पहले टर्मिनल में एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन हुई। मार्को फ़ौरन रुक गया। स्क्रीन पर मुख्तलिफ खुफिया खाते, तस्वीरें, खुफिया माहिदे और कई हसास फाइलें ज़ाहिर होने लगी, और इन सब के ऊपर मार्को का नाम था। मार्को के चेहरे का रंग बदल गया और वह फ़ौरन स्क्रीन की तरफ बढ़ा। यह नामुमकिन है। माफिया क्वीन ने धीरे से सर झुकाया। तुम यहाँ इन फाइलों को बचाने आए थे ना? वह हल्का सा हंसी। अफसोस, ये तो 3 दिन पहले ही मेरे कब्जे में आ चुकी थी। पूरा टर्मिनल जैसे एक लम्हे को साकित हो गया। मार्को की आंखों में पहली बार हकीकी खौफ उभरा, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि वो शुरू से खेल नहीं खेल रहा था, वो खुद शिकार था। वो गुस्से से धड़ा। तुमने क्या किया है? माफिया क्वीन आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे हटने लगी। अभी तो सिर्फ आगाज़ है। मार्को ने फ़ौरन उसकी तरफ झपटना चाहा, मगर माफिया क्वीन पहले ही मुड़ चुकी थी। सियाकोट हवा में लहरा गया और कंटेनर्स के दरमियान गायब होने लगी। उसे पकड़ो। मार्को पागलों की तरह धाड़ा, और पहली बार वो खुद उसके पीछे भागा। वो पागलों की तरह कंटेनर्स के दरमियान में भाग रहा था। उसे ढूंढो। उसकी आवाज़ पूरे टर्मिनल में गूंज रही थी। सुर्ख रोशनियाँ भी बार बार झिलमिला रही थी। हर तरफ धुआं, हर तरफ साए, और हर चंद लम्हों बाद कहीं ना कहीं से कदमों की आवाज़ें, मगर माफिया क्वीन नज़र नहीं आ रही थी। मार्को के साथ मौजूद आदमियों ने मुख्तलिफ सिमतों में अपनी पिस्तौलें तान रखी थी। वो इधर गई थी। नहीं, मैंने उसे वहाँ देखा था। हट जाओ, हर जगह पर फैल जाओ। मार्को चिल्लाया, मगर अगले ही लम्हे गोली चलने की आवाज़ गूंजी। मार्को चौंकिया और उसके साथ खड़ा आदमी सीधा ज़मीन पोस हुआ। बॉस। बाकी आदमी इधर उधर देखने लगे, मगर गोली कहाँ से चली कोई नहीं जान सका। हर तरफ सिर्फ खौफ का माहौल था, और तन्हा औरत इन सब पर भारी पड़ रही थी। मार्को गुस्से से धड़ा। सामने आओ, मगर कोई जवाब नहीं। वो पागलों की तरह चारों तरफ नज़रें दौड़ा रहा था कि अचानक ऊपर लगे स्पीकर से वही पुरसकून आवाज़ गूंजी। मैं तो सामने ही हूँ मार्को, तुम ही नहीं देख पा रहे। मार्को की सांसें खतरनाक हद तक भारी हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ करता, दूसरी गोली चली इसके एक और आदमी पर, और वह ज़मीन पर गिर गया। वो हमें एक एक करके मार रही है। बॉस, हमें यहाँ से निकलना है चाहिए। सिमोन ने डरते डरते मशवरा दिया, और मगर मार्को अभी पीछे हटने की हालत में नहीं था। गुस्सा उसके दिमाग पर मुकम्मल काबिज़ हो चुका था। नहीं, वो धाड़ा, आज ये खेल ख़त्म होगा। फिर अचानक टर्मिनल के एक हिस्से में हल्की सी हलचल हुई। स्याह कोट का एक साया दिखा। मार्को फ़ौरन उस तरफ बढ़ा। वो रही। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागा। बाकी आदमी भी उसके पीछे दौड़े, मगर जैसे वो लोग कंटेनर्स के आखिरी हिस्से तक पहुँचे, वो सब अचानक रुक गया, क्योंकि वो डेड एंड था। सिर्फ एक लंबी खाली जगह, ऊपर जलती सफ़ेद रोशनी, और दरमियान में माफिया क्वीन खड़ी थी, बिल्कुल पुरसकून, जैसे वो शुरू से यहीं पर ही इंतज़ार कर रही हो। ख़त्म हो गया तुम्हारा खेल। मार्को ने पिस्तौल से इसका निशाना लिया। माफिया क्वीन तंज़े हंसी, फिर उसकी नज़रें मार्को के आदमियों पर गईं। अब भी इतने लोगों के पीछे छुप रहे हो? मार्को ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। आंखें सुर्ख हो रही थी। मुझे बस इतना बता दो कि वो कहाँ है? माफिया क्वीन ने संजीदगी से पूछा। मैं कभी नहीं। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले पिस्तौल की आवाज़ पर टर्मिनल गूंज उठी, और इसके साथ मार्को का एक आदमी चीखते हुए ज़मीन पर सो गया। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है मार्को, और तुम खुद देख चुके हो कि मैं अपनी आदतें नहीं बदलती। पिस्तौल को हवा में लहराती हुई उसने इन दोनों की तरफ इशारा किया, जिनमें से एक सिमोन भी था। मार्को ने अपने दोनों आदमियों की तरफ देखा। वो दोनों खौफज़दा थे। माफिया क्वीन आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। हील्स की आवाज़ खामोश टर्मिनल में फिर से गूंज रही थी। तुम्हारे आदमी तुम्हारे लिए मर रहे हैं, और तुम? वो रुकी। अब भी राज छुपा रहे हो? मार्को ने दांत भींचे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। माफिया क्वीन ने हल्का सा सर झुकाया। फिर 2 तेज़ गोलियां चली, और बाकी दोनों आदमी भी ज़मीन पर गिर गए। अब वहाँ सिर्फ मार्को बचा था।
میں نے کہا تھا نا سننا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کا سرد و سپاٹ لہجہ سن کر پہلی بار مارکو کو محسوس ہوا کہ سامنے کھڑی لڑکی غصے میں نہیں تھی، وہ فیصلہ سنا رہی تھی۔ مارکو کی سانسیں غصے سے کانپ رہی تھیں، وہ اسے گھور رہا تھا، نفرت سے، جنون سے، اور شاید کسی عجیب obsession سے بھی۔ مافیا چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے قدموں کے پاس پڑی دونوں بندوقوں کو ایک طرف لات ماری۔ بس، وہ دھیرے سے بولی، اتنا ہی تھا تمہارا خوف؟ مارکو کے جبڑے سخت ہو گئے مگر وہ خاموش رہا۔ مافیا کوئن نے ہلکا سا سر جھکایا، پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ہٹنے لگی۔ تم ہار چکے ہو مارکو، وہ سرد لہجے میں بولی، اور سب سے دلچسپ بات، چند لمحوں کی خاموشی، تمہیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ پھر اس نے مکمل بے فکری سے اپنی پشت اس کی طرف کر لی، جیسے اب وہ مارکو کو خطرے میں سمجھتے ہی نہ ہو۔ کومل اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی اور شاید خود بھی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے فون اٹھایا اور جمی کا نمبر ملایا۔ چند رنگز کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے جمی کی پرسکون آواز آئی۔ کمل کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وعلیکم السلام۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بابا مان گئے ہیں؟ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے جمی نے یہ سننے کی توقع کی ہو، مگر اتنی جلدی نہیں۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز میں حیرت شامل تھی۔ کومل اب واقعی مسکرا دی۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ، وہ ذرا سا رکی پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، تم اپنے والدین کے ساتھ گھر آ جاؤ۔ تو آخرکار مجھے آفیشیل اپروول مل ہی گئی۔ جمی آہستہ سے ہٹا۔ کومل نے فوراً مصنوعی غصے سے کہا، اتنے خوش مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی بابا تم سے پراپر پوچھ گچھ کریں گے۔ میں تیار ہوں، اس نے سکون سے کہا۔ کومل چند لمحے خاموش ہوئی، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ ویسے مجھے ان بوائز کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ اب کی بار جمی خاموش ہو گیا۔ کومل بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ جب میں سلمان والا گئی تھی وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، تو میں نے اتفاق سے ان لوگوں کی کچھ باتیں سن لی تھیں۔ جمی کی نظریں فوراً سنجیدہ ہوئیں۔ کیسی باتیں؟ زیادہ کچھ نہیں، کومل نے لاپرواہی سے کہا، بس اتنا سنا تھا کہ وہ سوچتے ہوئے رکی، پھر بولی، اس کو فارم ہاؤس میں ہی رکھنا چاہیے، ادھر کسی کی توجہ نہیں جائے گی۔ دوسری طرف اچانک مکمل خاموشی چھا گئی، اتنی گہری کہ کومل نے فوراً فون کو دیکھا۔ ہلو؟ جمی چند لمحوں بعد بولا۔ پھر اب اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ کومل نے بے خبری سے کہا، بس اتنا ہی سنا تھا، پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، مگر مجھے بہت عجیب لگا، اس لیے تمہیں بتا دیا۔ اس بار جمی کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ فارم ہاؤس، وہ تقریباً سرگوشی میں بولا۔ کیا ہوا؟ کومل چونکی، اس کی آواز پر جمی اپنے خیالات سے باہر آیا۔ کچھ نہیں، وہ معمول کے لہجے میں بولا، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ مگر کال ختم ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک خاموش کھڑا رہا، چہرے سے ساری نرمی غائب ہو چکی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ کال اٹھاتی اس کی آواز سنجیدہ ہو گئی، مجھے فوراً سلیمان خاندان کے تمام فارم ہاؤسز کی لوکیشن چاہیے۔ چند لمحوں کا وقفہ، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے ہمارے سوالوں کا جواب فارم ہاؤسز میں کہیں موجود ہے۔ مافیا کوئن کی پشت اب بھی اس کی طرف تھی۔ پورے ٹرمینل میں مارکو کی بھاری سانسیں گونج رہی تھیں جب آہستہ آہستہ اس لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ تم واقعی بہت بڑی غلطی کر چکی ہو۔ مافیا کوئن ہلکا سا رکی مگر پلٹی نہیں۔ غلطی؟ وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ مارکو کی آنکھوں میں اب پاگل پن صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنے بوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی لمحے چھوٹی ٹامی گن اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ مگر مارکو اب کچھ سن نہیں رہا تھا، اس کی نظریں صرف مافیا کوئن پر جمی تھی، نفرت سے، جنون سے اور شکست کے پاگل پن سے۔ اس کے بعد سیدھا، اگر میں ہارا ہوں تو تم بھی زندہ نہیں بچو گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹامی گن میں موجود ساری گولیاں چلا دی۔ گولیوں کی آواز پورے ٹرمینل میں گونج اٹھی۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ مافیا کوئن فوراً پلٹی مگر اسی لمحے ایک چیخ گونجی، نو! لورینزو پوری رفتار سے اس کی طرف لپکا اور مافیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئی. وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا. مافیا کوئن کی آنکھیں پہلی بار خوف سے پھیلی. لورینزو کا جسم زور سے اس کے سامنے گرا. مارکو کی انگلی ابھی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی. سانسیں بے قابو تھی. چہرے پر پاگل فتح پھیلی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا نا. وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا. یہ کھیل میرے بغیر ختم نہیں ہوگا. مگر مافیا کوئن اب اس کی بات نہیں سن رہی تھی. وہ فوراً گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی. لورینزو کے سینے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا. اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں. مافیا کوئن نے فوراً سے اسے سنبھالا. لورینزو لک ایٹ می. لورینزو نے بمشکل آنکھیں کھولی. لبوں پر ہلکی سی تکلیف بھری مسکراہٹ آئی. میں نے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. مافیا کوئن کی مٹھی سب سے بھیج گئی. اور شاید یہ پہلی بار تھا جب اس کی آواز واقعی کانپی. تم پاگل ہو. کمرے کی فضا مسلسل بھاری ہوتی جا رہی تھی. چھت پر لگا پرانا پنکھا چرچراہٹ کے ساتھ گھوم رہا تھا، جبکہ دیوار پر پڑتی مدھم روشنی سب کے چہروں کو مزید سرد بنا رہی تھی. عابد حسین ابھی کرسی سے بندھا بیٹھا تھا، زخمی، مگر ضد ابھی باقی تھی، جیسے وہ ہر حال میں کمزور دکھنے سے انکار کر رہا ہو. فضان آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر لگا رہا تھا. ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا. تمہیں اتنا غرور آخر کس بات کا ہے؟ عابد حسین نے طنزیہ نظریں اس پر ڈالی. تم لوگ ابھی بچے ہو. ہاں، یہ لائن پہلے بھی سنی ہے، حارث بیزاری سے بولا. فارس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، پھر بغیر کسی اظہار کے سیدھا عابد حسین کے چہرے پر پھینک دیا. پانی زخموں سے ٹکرایا تو وہ ہلکا سا سسکا، مگر اگلے ہی لمحے پھر مسکرا دیا. بس. اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے عدنان نے پوری طاقت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا. کرسی ایک بار پھر بری طرح ہلی. عدنان، فضان نے ہلکا سا سر ہلایا. مار ہی نہ دینا ابھی. دل تو یہی چاہ رہا ہے. عابد حسین نے خون تھوکتے ہوئے ہنسی نکالی. بہت غصہ ہے تم لوگوں میں. ہونا بھی چاہیے. آبان شاہ کی سرد آواز ابھری اور وہ اب تک خاموش کھڑا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ کچھ لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے. عابد حسین نے نظریں سکیڑی. اور تم فیصلہ کرو گے کہ کون زندہ رہے گا؟ آبان شاہ اس کے بالکل سامنے آ رکا. نہیں. وہ جھکا. تم خود کر چکے ہو یہ فیصلہ، بہت پہلے. چند لمحوں کی خاموشی، پھر فارس نے میز سے ایک تصویر اٹھائی اور بغیر کچھ کہے عابد حسین کے سامنے رکھ دی. عابد حسین کی نظریں تصویر پر جم گئی اور پہلی بار اس کے چہرے کے تاثرات واقعی بدلے. بہت معمولی سا مگر واضح. حارث کے لبوں پر فوراً خطرناک مسکراہٹ آئی. وہ مسکراتے ہوئے رازداری سے بولا. تو آخر کوئی تو جسے دیکھ کر تمہارے چہرے کا رنگ بدلتا ہے. میں نہیں جانتا یہ کون ہے. عابد حسین نے واقعی فوراً نظریں ہٹائی. واقعی؟ فضان نے کرسی کے ہتھے پر بیٹھتے ہوئے کہا. پھر تمہارے آدمی اسے اتنی احتیاط سے کیوں چھپا رہے تھے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی. عدنان اب پوری دلچسپی سے عابد حسین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ آبان شاہ کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھی، جیسے ہر بدلتا تاثر پڑ رہا ہو. تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، عابد حسین نے اسپاٹ انداز میں کہا، مگر اس بار اس کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہیں تھی. فارس ہلکا سا مسکرایا. غلط فہمیاں ہمیں نہیں ہوتی. اس نے دوسری تصویر بھی اس کے سامنے پھینکی. ہم ثبوت جمع کرتے ہیں. عابد حسین کی مٹھی آہستہ سے بھنچی اور یہی کافی تھا. حارث سیدھا کھڑا ہوا. دلچسپ، وہ تالی بجاتے بولا. بہت دلچسپ. آبان شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا. فکر مت کرو. عابد حسین نے نظریں اٹھائیں. آبان شاہ کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھی. جس دن ہمیں ضرورت پڑی اس وقت ہماری مطلوبہ چیز خود چل کر ہمارے پاس آئے گی. پہلی بار عابد حسین کی آنکھوں میں آواز خطرہ ابھرا. اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا. مارکو چند لمحے تک وہیں پر ساکت کھڑا رہ گیا. اس کے چہرے سے سارا غصہ جیسے ایک لمحے کو غائب ہوا تھا، کیونکہ اب یہ سب ایسے نہیں ہونا تھا. وہ مافیا کوئن کو مارنا چاہتا تھا، مگر لورینزو اچانک درمیان میں آ گیا تھا. نہیں، وہ بے اختیار بڑبڑایا. نہیں. اس کی نظریں مسلسل لورینزو کے جسم پر جمی تھی. خون تیزی سے فرش پر پھیل رہا تھا. مافیا کوئن فوراً گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی. لورینزو، میری طرف دیکھو. اس کی آواز پہلی بار بے قابو ہوئی تھی. لورینزو نے بمشکل آنکھیں کھولی. سانسیں ٹوٹ رہی تھیں. مافیا کوئن نے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے خون روک دینا چاہتی ہو. تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ جلدی جلدی بولی. تم سن رہے ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی.
लोरेंजो के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, तकलीफ भरी, कमज़ोर। तुम पहली बार डरी हुई लग रही हो। माफिया क्वीन की आंखें फ़ौरन भीग गई, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला। चुप, वो सख्त लहजे में बोली। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर लोरेंजो की सांसें अब मज़ीद भारी हो रही थी। मार्को ने एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा उसके चेहरे पर। अब पहली बार खौफ वाज़ेह था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। फिर वो अचानक मुड़ा और पागलों की तरह टर्मिनल से बाहर भाग गया। माफिया क्वीन ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसकी सारी तवज्जो सिर्फ लोरेंजो पर थी। लोरेंजो, उसकी आवाज़ अब धीरे धीरे टूट रही थी। मेरी तरफ देखो। लोरेंजो ने बमुश्किल उसका हाथ पकड़ा, फिर बहुत आहिस्ता से बिखरे हुए लफ्ज़ों में बोला, मुझे यकीन है तुम। उसकी सांसें बुरी तरह अटक रही थी। मेरा इंतकाम ज़रूर लोगी उससे। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और अब आंखें मुकम्मल बंद हो चुकी थीं। उसकी पकड़ आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ने लगी। माफिया क्वीन चौंकी। लोरेंजो। कोई जवाब नहीं। लोरेंजो। मगर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। पूरा टर्मिनल चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोश हो गया। फिर अचानक माफिया क्वीन पूरी शिद्दत से चीखी। वो चीख पूरे टर्मिनल में गूंज गई, खौफनाक, टूटती हुई, गुस्से से भरी हुई। और अगले ही लम्हे वो आहिस्ता से खड़ी हुई। स्याह नकाब के पीछे उसकी सांसें खतरनाक हद तक भारी हो रही थी। मार्को। माफिया क्वीन की आवाज़ खतरनाक हद तक सर्द थी। आज तुमने मेरी वफादारी का आखिरी इंसान भी मुझसे छीन लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिमत देखने लगी, जहाँ से मार्को भागा था। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, और उस दिन तुम मौत की भीख मांगोगे। वो रुकी, फिर इंतहाई ख़तरनाक लहजे में बोली, मगर तुम्हें मौत भी मेरी इजाज़त से मिलेगी मार्को।